عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کی طرف سے کبھی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے، کبھی عمران خان کو اپنی ریڈ لائن کہا جاتا ہے، لیکن عمران خان کی رہائی کا سر دست کوئی امکان نہیں ہے۔ اس پر بات کرنے کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں ایک فلم ساز کو سزا سنا دی گئی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ہیں جامی صاحب، اور ان کی طرف سے 2019 میں ایسا کچھ کہہ دیا گیا تھا، ایسا کچھ کر دیا گیا تھا کہ وہ بندہ جس کے خلاف انہوں نے بات کی تھی وہ عدالت چلا گیا اور عدالت کی طرف سے ان کو سزا سنا دی گئی۔ ان کو سزا تو پہلے سنائی گئی تھی، لیکن یہ ضمانت پر تھے اور ان کی ضمانت کینسل ہو گئی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈین جہاز 171 اس کی حتمی انکوائری سامنے آ گئی ہے۔ حتمی ہم اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی انکوائری ہی اس کی حتمی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران کے صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر بھی حملہ ہوا تھا، وہ بھی زخمی ہو گئے تھے لیکن وہ بچ گئے۔ کب حملہ ہوا تھا؟ جب اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا، کئی لوگ اس میں شہید ہو گئے، کمانڈر مارے گئے، وہاں پہ سائنسدان مارے گئے، عام آدمی بھی مارے گئے۔ چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ عمران خان کے حوالے سے علی امین گنڈاپور لاہور آئے، وہاں پہ آ کے ان کی طرف سے جو کھڑا کیا گیا، جس طرح سے انہوں نے لاہور میں داخل ہو کے بتا دیا کہ میں ہوں، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈاپور پشاور سے چلے، ان کے ساتھ ان کی سرکاری سیکیورٹی پروٹوکول نہیں تھا، ان کے ساتھ اس طرح سے گاڑیاں نہیں تھی جس طرح سے ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں، پولیس ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ باقی لوگ ضرور موجود تھے، 500 لوگ تھے، تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈر تھے، ان کے ساتھ صوبے کی سیکیورٹی نہیں تھی، ان کی صرف ذاتی سیکیورٹی ان کے ساتھ تھی۔ لاہور میں آئے، لاہور میں انہوں نے اجلاس کیا اور پریس کانفرنس بھی کی، تو مریم نواز شریف صاحب جیسا کہ ان کی حکومت کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ وہ لاہور آئیں گے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سارا کچھ ان کی آشیرواد سے ہوا اور پنجاب حکومت کی اجازت سے ہوا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور لاہور آئیں اور مریم نواز شریف صاحبہ ان کا استقبال کریں۔ استقبال کرتی ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے پولیس کے ذریعے، ڈنڈوں کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے، فائرنگ بھی کبھی کبھی کر دی جاتی ہے۔ علی امین گنڈاپور آئے، انہوں نے لاہور میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ عمران خان کو 90 روز میں رہا کریں گے، نہیں تو پھر آر ہوگا یا پار ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو پھر تم نہیں یا پھر ہم نہیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ریڈ لائن دی جاتی ہے، کبھی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے، تو ناظرین ہمارا یہاں پہ سوچا سمجھا یہ موقف ہے، رائے ہے کہ عمران خان کی رہائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ جتنے بھی جلسے کر لیں، جتنے بھی جلوس نکالیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں، احتجاج کریں، مظاہرے کریں، گھروں سے باہر آ جائیں، کیونکہ فوج کے اور دیگر اداروں کی تعداد صرف 10 لاکھ ہے، تو یہ 10 لاکھ سیکورٹی والے 20 لاکھ لوگوں کو قابو نہیں کر سکیں گے۔ یہ بالکل ہی غلط قسم کی رائے ہے، غلط قسم کی سوچ ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ جتنے بھی لوگوں کو لے آئیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 50 لاکھ لوگوں کو لے آئیں، لیکن عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں، صفر امکان ہے عمران خان کی رہائی کا۔ عمران خان اگر رہا ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف فوج کے 5 سا پلٹن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا پھر کچھ ایسا ہو جائے عمران خان کے حق میں ہو، لیکن احتجاجوں کے ذریعے، مظاہروں کے ذریعے عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ تو پاکستان میں تحریک کوئی بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی سوائے اس کے جس میں اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کبھی یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے باوجود بھی تحریکیں ناکام ہو جاتی ہیں، لیکن کامیاب تحریکوں کے پیچھے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ رہی ہے۔ عمران خان جس طرح سے لانگ مارچ لے کے گئے تھے، اس کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ تھا، لیکن عمران خان اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ بات ہم نے یہاں پہ یہ کرنی تھی کہ عمران خان کی رہائی ناممکن ہے، ناممکن ہے مظاہروں کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے۔ اس کے لیے یا تو مذاکرات کیے جائیں یا کوئی اور دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ تو چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ انڈین فلائٹ 171 جو 12 جون کو کریش ہو گئی تھی، 200 سے زیادہ مسافر اس میں موجود تھے، سارے کے سارے سوائے ایک کے مارے گئے تھے، اور نیچے میڈیکل کالج پر یہ جہاز گرا تھا، اس میں بھی 19-20 ہلاکتیں ہوئی تھی۔ اس کریش کی ابتدائی انکوائری سامنے آ چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہی اس کی فائنل اور حتمی انکوائری ہوگی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دونوں پائلٹ ایک دوسرے سے بات کر، ایک کی طرف سے کہا گیا کہ فیول بند کرنے والے کیا آپ نے سوئچ آف کی ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں کی ہے۔ تو یہ سوئچ کیسے آف ہو گئے؟ جس
کی وجہ سے چند سیکنڈ میں جہاز نیچے گر گیا اور اتنے لوگ مارے گئے۔ ابھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کس پائلٹ نے کون سا جملہ کہا، کون سا فقرہ کہا اور مے ڈے کس پائلٹ کی طرف سے کہا گیا تھا، لیکن اس کا اس کرائے سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہو سکتا۔ تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے جہاز گر گیا، کیسے سوئچ بند ہو گئے، کس نے سوئچ بند کیے۔ تو 2018 میں ایسا ہی ایک حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا تھا۔ امریکہ میں یہ سارا کچھ ہونے لگا تھا، لیکن اس میں انکوائری میں بعد میں بتایا گیا کہ یہ سوچا اپنے آپ بھی آف کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا تدارک کیا گیا؟ کوئی تدارک سامنے نہیں آیا تھا۔ جہاز میں کوئی ماڈیفیکیشن نہیں کی گئی تھی، اسی طرح سے جہاز چلتے رہے تاکہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ کسی بھی جہاز میں، کسی بھی ٹرانسپورٹ میں معمولی سا مسئلہ ہو تو اس کو فوری طور پر سامنے آنے پر حل کر لیا جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ 2018 میں سامنے آیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ بہرحال آئندہ چند روز میں مزید انکوائری ہوگی جس میں پتہ چلے گا کہ کس پائلٹ کی طرف سے کیا کہا گیا، لیکن یہ حتمی طور پر طے ہو چکا ہے کہ یہ جہاز گرا ہے تو فیول بند ہونے سے گرا ہے، انجن دونوں بند ہو گئے۔ اس کے بعد پائلٹوں کو فوری طور پر پتہ چل گیا، ایک انجن تو سٹارٹ ہو گیا، دوسرا بھی سٹارٹ ہو رہا تھا، لیکن اتنی اس کو پاور نہ مل سکی کہ جہاز ہوا میں تیرتا رہتا، محو پرواز رہتا، جہاز گر گیا اور اتنا بڑا حادثہ رونما ہو گیا۔ نتیجہ اس کا یہی ہے کہ جیسے ہی کوئی صورتحال سامنے آئے، کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے، اس کو حل کر کے ہی آگے چلنا چاہیے۔ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے حملے میں، جس میں کئی کمانڈر مارے گئے، کئی سائنسدان مارے گئے، اس میں ایران کے صدر پزشکیان بھی زخمی ہو گئے تھے، لیکن ان کو معمولی زخم آئے تھے، اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن خبر اس حوالے سے اب بریک ہوئی ہے۔ فلم ساز جمشید جامی کو حد کے عزت میں 2 سال قید کی نہ صرف یہ کہ سزا سنائی گئی، بلکہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ سزا ان کو پہلے سنائی گئی تھی، لیکن وہ ضمانت پر تھے، عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت کی طرف سے ان کی سزا بحال رکھی گئی اور ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ یہ بندہ جامی نامور فلم ساز ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سے چند سال قبل 2019 میں، اور یہ کیس ان پر حد کے عزت کا 2019 ہی میں بنا تھا، اور 2019 میں ان کی طرف سے حمید ہارون صاحب جو CEO ہیں ڈان کے بہت بڑے صحافی ہیں، ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے مجھے ریپ کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو کیا وہ برضا و رغبت زیادتی تھی یا پھر ان کو جبری طور پر ریپ کیا گیا تھا؟ ان کی طرف سے پہلے کہا گیا کہ مجھے ایک بہت بڑے صحافی کی طرف سے ریپ کیا گیا، چند روز کے بعد ان کا نام بھی سامنے آ گیا تھا۔ تو اس پر حمید ہارون صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں کیس کروں گا، کیس ان کی طرف سے کیا گیا، لیکن وہ کہاں ہے اس حوالے سے ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کیس کا کب فیصلہ ہوگا، ان کی طرف سے 1 ارب ہر جانے کا نوٹس بھی ان کو دیا گیا تھا، تاہم دوسرے کیس کا ضرور فیصلہ ہو گیا جس میں ان کو 2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے کسی اپنے ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے ساتھی کے بارے میں کچھ ایسا اپنے فیس بک پیج پر لکھا تھا، تقریر بھی کی تھی، اور وہ بندہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کی طرف سے میری کردار کشی کی گئی ہے۔ 15 فروری 2019 کو انہوں نے اپنے فیس بک پیج جامی مور پر ایک خط شائع کیا جس میں ریپ کے ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک میوزک ویڈیو اور ٹیلی ویژن کمرشل ڈائریکٹر پر الزام لگایا گیا تھا۔ اگرچہ اس خط میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن سارے اشارے انہی کی طرف جاتے تھے۔ اس پر محمد سہیل جاوید عدالت میں چلے گئے تھے اور فیصلہ سامنے آ گیا۔ اس خبر میں سبق یہ ہے کہ کسی پر الزامات لگاتے ہوئے 100 مرتبہ سوچ لیا جائے گا۔ کل بندہ اگر آپ کے الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں، عدالت جاتا ہے، تو پھر آپ کو سزا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی سبکی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔